صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو برکات آپ کی تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا 2 درختوں کو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے. وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی. اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں. آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں، ان کی برکات بھی آپ سنیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے. صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے، ان کا یہ حضور کے بال ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد. اور بال مارو تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا. صحیح مسلم میں ہے کہ سروانی تیالسی جبہ اسما بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے، جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا. بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ ساری آپ کی برکات ہے. آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیز انسان ضرور تھے، مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. انہیں حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر. یہ معجزہ ہے، یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی. آپ پہ وہ پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی سورج گرہن کی، آج بھی میرا لگا ہوا تھا یا یہ 1-2 دن چلنا ہے. تو کسوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے، پھر یوں ہاتھ بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے تھے. آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، پھر تم کھاتے ہی رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوتے. جی جنت کو موت نہیں ہے. جنت میں آپ جب کھائیں گے، کھا کے فارغ ہوں گے، پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا. جنت کو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھیں، پوری زندگی کھاتے رہتے تھے. وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا، جب تک وہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے؟ جنت میں. ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بعض اوقات گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے توحید نہیں بیان کی ہے. یہ نان سینس اپروچ ہے. آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ کا قاصد قریب ہے، میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں، جو غدیر خم کے شروع میں آتی ہے. اس طریقے سیدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. اب یہ الفاظ استعمال کریں. باقی آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نا تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جسے شوق ہونا یہ مشکات المصابی کی 3ری جلد میں نبی علیہ السلام کے معجزات کا چیپٹر پڑھ کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز دی ہیں جو فزیکلی لوگوں نے آبزرو کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں جب آپ چلتے تھے آپ کے ساتھ کوئی پیدل چل نہیں سکتا تھا. ہاں تھک جاتے تھے، آپ تھوڑا تیز چلتے تھے اور جھکے ہوئے جیسے کوئی ڈھلوان سے نیچے اتر رہا ہے تو لوگ نہیں چل سکتے تھے آپ کے ساتھ، تھک جاتے تھے. داڑھی دیکھ لیں وفات تک سفید نہیں ہوئی.
بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں میں اگر گننا چاہتا, یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو 10 سال حضور کو وضو کروا رہا ہے, سر 10 سال میں کتنی نمازیں آئی ہوں گی؟ کیا خوش نصیبی ہے جی انس بن مالک کی. اس نے حضور کو کتنی دفعہ وضو کروایا ہے تو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں وفات کے وقت اگر میں داڑھی اور سر کے ملا کے بھی گنتا نا تو 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہے. کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے, اسی لیے آپ علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی تھی.